روپے کا مالک تھا بلکہ اربوں کا مالک تھا. سینکڑوں کی تعداد میں اس کے گیس اسٹیشن تھے. اللہ کی شان دیکھیے, اتنا مال پیسے والا تھا کہ اس کا ایک کام کرنے والا اس کے 2 لاکھ روپے چوری کر کے بھاگ گیا. اس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر واپس آ گیا, رونے دھونے لگا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے وہ 2 لاکھ بھی معاف کر دیے اور اس کو نوکری پر بھی بحال کر دیا. سوچئے کہ وہ کتنا بڑا کاروبار اور مال رکھنے والا بندہ ہوگا جس کو پرواہ ہی نہیں تھی 2 لاکھ روپے کی. اتنا کچھ اس کی مال جائیداد تھی, لیکن جب جنگ میں ڈھاکہ فال ہوا تو یہ اس حال میں کراچی میں اترا کہ اس کے بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا, دونوں کی جیبیں خالی تھیں, کچھ ہاتھ میں نہیں تھا, سب کچھ وہاں چھوڑ آیا. اب کراچی میں ان کے ایک بھائی تھے, ان کے گھر آ کر ٹھہرے. وہ خود یہ واقعہ سناتے تھے کہ جب میں آیا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ ہوں. میں کروڑوں اربوں پتی انسان اور آج ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں. میں کس سے مانگوں گا, میں کیسے زندگی گزاروں گا. کہنے لگے کہ قریب تھا میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے, مگر بیوی نیک تھی, دیندار تھی, پہچان گئی کہ میرے خاوند کے اوپر یہ حالات آ گئے. چنانچہ جب ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے, میرے بھائی ان کے بچے بھی ہوتے, تو میری بیوی یہ واقعہ چھیڑتی اور کہتی ہمارے اوپر اتنا بڑا صدمہ آیا, میں عورت ہوں, میں زیادہ گھبرا گئی ہوں, اور میرے خاوند کو تو اللہ نے پہاڑ جیسا دل دے دیا ہے, انہوں نے اس کو ہاتھوں کی میل بنا کے اتار دیا ہے, ان کو تو پرواہ ہی نہیں. کہنے لگے میں اندر دل سے خوف زدہ تھا, اور وہ ایسی باتیں کرتی کہ سن سن کر مجھے تسلی ہونے لگی کہ جب میری بیوی کو کوئی غم نہیں تو پھر میں کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں, میں ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہوں. چنانچہ بیوی ایسی باتیں کرتی, ان کا تو دل بہت بڑا ہے, انہوں نے تو اتنے مال کو ہاتھوں کی میل سمجھ لیا ہے, ان کو تو اللہ نے پہلے بھی بہت دیا, وہی پروردگار ہے, اب ان کو یہاں بھی بہت دے دے گا. یہ تو قسمت کے بادشاہ ہیں, قسمت کے دھنی ہیں. جب اس نے ایسی ایسی باتیں کی تو کہنے لگے میری طبیعت بحال ہو گئی. میں نے مشورہ کیا, ہم نے بھائی سے ادھار لے کر ایک ٹرک خریدا اور اس کو کرائے پر چلانا شروع کر دیا. میں نے محنت کی, میرے مولا نے میری مدد کی. کہنے لگا 5 سال کے بعد سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا میں پھر مالک بن گیا. آج پھر اربوں پتی بن کر زندگی گزار رہا ہوں, مگر میں اپنی بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا جس نے اس حالت میں بھی مجھے سنبھال لیا. تو سچی بات یہ ہے, عورتوں کے اندر اگر دین کا علم ہو اور دینداری ہو تو وہ پھر بڑے بڑے صدمے اپنے دلوں پہ برداشت کر جاتی ہیں. حیران ہوتے ہیں, اتنی نازک ہوتی ہیں مگر لوہے کی طرح یہ اپنے اوپر سب بوجھ اٹھا جاتی ہیں اور اپنے دوسرے اہل خانہ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. سبحان اللہ, یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. لیکن دیکھنے میں ایک بات آئی, یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض عورتوں کی علمی اور اخلاقی ترقی میں ان کے مرد رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کام تو بچے پالنا, گھر کے کام کرنا, خاوند کو خوش رکھنا, فقط یہی کچھ ہے, یہی کچھ ان کا دین ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دین کا علم بھی پڑھنا ہے, عبادت بھی کرنی ہے, اپنے رب کی بندی بن کر بھی زندگی گزارنی ہے. اسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسے مرد اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوا دے, بس واجبی سا قرآن مجید پڑھا دیا, چند مسائل بہشتی زیور کے سکھلا دیے اور زیادہ نہیں پڑھنے دیتے. حالانکہ عورتوں میں علم کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, وہ اگر چاہیں تو بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, مگر گھر کے مرد ان کی اجازت نہیں دیتے. بعض تو ایسے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ دینی مجالسوں ان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. تو سوچئے ایسے مرد عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, ہر وقت ان کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں. سنیے, حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو خاوند سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا,
اور بیوی سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کل ان مردوں کو جب جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری عورتوں کو تو پاکی ناپاکی کے مسائل کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو فرائض و واجبات کا بھی صحیح پتہ نہیں تھا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، اور وہ تو عبادت میں کوتاہیاں کرتی تھیں، بتاؤ تم نے ان کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ معلوم نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گے، یا پھر اس وقت اللہ کے اطاعت کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم گھر کی عورتوں کو محبت و پیار کے ساتھ دین کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ اگر ان کے اپنے دل نہیں بھی چاہتے، عورتوں کی فطرت ہے، پیار سے اگر منوا لو تو پہاڑ سے بھی چھلانگ لگا جائیں گی، اور اگر غصے سے بات کرو تو قدم بھی نہیں اٹھائیں گی۔ پیار سے زیادہ بہتر چیز ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں، اور یہی چیز حدیث پاک میں سے ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ لطف و مروت سے پیش آؤ، ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، تم میں سے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔ تو اگر نرمی کے ساتھ عورتیں بات مان جائیں تو پھر گرمی کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر یہ ہے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو محبت و پیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے سنے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء، اے مردو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لوگ مرد عورتوں کو اپنے گھر کی باندیاں سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو امانت ہوتی ہیں، یہ ماں باپ نے آزاد جنی، یہ باندیاں نہیں، بلکہ اللہ نے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں دے دیا ہے۔ تو یہ امانت کا خیال کریں، اس میں خیانت نہ کریں، ان کے دین میں آگے بڑھنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا سبب بنیں۔ اور بعض مرد تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو عورت کو اپنے ماں باپ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں کتنی ایسی عورتوں نے خط لکھے، کئی سال سے روتی پھر رہی ہیں، ان کو ماں باپ بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ خامن سے پوچھا کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ بھی کوئی نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اس بیچاری کا بھی دل ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوئی، ماں باپ نے جنم دیا، بہن بھائیوں میں پلی بڑی، کئی سال کے بعد اگر اس کا جی چاہا کہ میں ان سے مل لوں تو خامد اس کو منع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ نہ خامد کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، نہ اس کو حقوق کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی تربیتی مجالس میں میاں بیوی سب کا آنا اور اپنے اپنے عنوانات کے تحت مضامین کا سننا انتہائی ضروری ہے تاکہ گھروں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ لہذا جن گھروں میں مردوں کی بے توجہی کی وجہ سے عورتیں بے دین اور بے عمل بن رہی ہیں، تو یہ مرد قیامت کے دن جواب دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔